بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو ایسے سلام جو ہے وہ ہمارے ارشد شریف بھی کرتے تھے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ارشد شریف جو ہم میں آج نہیں ہے، وہ ارشد شریف جنہوں نے نڈر ہوتے ہوئے، ہر خوف کے بت کو توڑتے ہوئے، ہر قسم کی لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی، اور وہ جان لی گئی، اور جان بڑی بے دردی سے لی گئی۔ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ وہ ارشد شریف تھا جس کا بھائی بھی شہید ہے۔ والد اپنے بھائی کو ایک ساتھ اس نے سپرد خاک کیا، وہ بہادر، وہ نڈر ارشد شریف۔ کیا قصور تھا اس کا؟ کیا قصور تھا ارشد شریف کا کہ اس کو اس نہج پر پہنچایا گیا کہ وہ یو اے ای سے نکلنے پر مجبور ہو جائے اور صرف کینیا جا سکے، کیونکہ اس کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا تھا، جہاں پر کسی بھی ملک میں آن ارائیول ویزا نہیں دیتے ہمارے پاکستانی ویزے کو۔ یہ ہمارے ملک کا حشر ہے، اور اس کو وہاں کینیا بھیجا گیا جہاں پر اس کی جان لے لی گئی۔ اور جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، جو بھی یہ پولیس کہہ رہی ہے، اس پر کوئی اعتماد، کوئی یقین ہمیں نہیں ہے۔ کیا قصور تھا ارشد شریف کی اولاد کا، اس کے بچوں کا، اس کے بیٹوں کا، اس کی بیوی کا، اس کی ماں کا؟ طاقت ملنے کے بعد ہم لوگ اتنے بے رحم ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں طاقت ملنے کے بعد ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ کسی کے جینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، کسی کے موت کا سامان کر دیتے ہیں؟ تو بہت تکلیف میں ہوں میں آج، اور بہت تکلیف میں ہمارا ملک، اور کچھ لوگ دیوالیاں منا رہے ہیں۔ یہ وہی اپنے آپ کو جو لیڈر کہتے ہیں، یہ ان کے کارنامے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلتے، بڑی مشکل سے یہ نکلتا ہے کہ بڑا دکھ ہوا۔ بس یہی الفاظ رہ گئے ہیں ارشد شریف کے لیے۔ ارشد شریف وہ صحافی تھا جس نے تمام خوف کے بت توڑے، وہ نڈر نکلا، تمام چیزیں عوام کے سامنے لے کر آیا۔ ابھی جو نیٹ فلکس پر سیریز آ رہی تھی، اس پر وہ کام کر رہا تھا، اس کو مار دیا گیا۔ اس ملک میں سچے انسان کی قدر ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں سچے انسان کو یا تو پاگل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا ملک سے نکال دیا جاتا ہے، یا اس کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ سب تعریفیں سننے کے بھوکے ہیں۔ یہاں پر جو یہاں کے لیڈران ہیں، یا جو یہاں کے پاورفل لوگ ہیں، ان کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ان کی چمچاگیری کریں، چاپلوسی کریں۔ اگر ان کے خلاف کوئی بول دے تو ان کی توہین ہو جاتی ہے۔ پی ایم ایل این سے مجھے ہمیشہ سے نفرت رہی ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد جیسے بادشاہ بن گئے اس ملک کے، یا ہیں ہی وہ وزیر اعظم نہیں بلکہ بادشاہ سلامت۔ اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں شروع دن سے کہتا ہوں، جب عمران خان کی اتنی سیاست چڑھی ہوئی بھی نہیں تھی، مجھے تب سے ان سے نفرت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی جب ان کے پاس سیاست آتی ہے یہ لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ بہت دور نہ جائیں، صرف جب جے آئی ٹی بنی تھی نواز شریف کے اوپر اور مریم پیش ہوئی تھی وہاں پر، تو باہر جب آئی تھی تو میڈیا کہنے لگی کہ ہم حکمران خاندان، اگر آپ کا باپ وزیر اعظم ہے تو آپ حکمران خاندان ہیں؟ آپ کو کس بات کا گھمنڈ ہے؟ آپ کو کس بات کی حکمرانی ہے بھائی؟ بادشاہی صرف میرے رب کی ہے، اور وہ رب آپ سے سخت سوال کرے گا، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ سخت سوال ہوگا آپ سے، اور وہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے آپ۔ یہاں آپ لوٹ لیں جتنی غریبوں کی دولت لوٹنی ہے، یا آپ لوٹ لیں جتنا ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ بڑے بنتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں ویڈیوز ڈالتے ہیں اپنی کہ ہم اتنے نیک ہیں، پارسا ہیں ہم اتنے۔ آپ ہوں گے وہ نیک یا جو بھی۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا چلوں کہ اللہ روز قیامت بہت غضبناک ہوگا، اور سب سے زیادہ غضبناک ہوگا دنیا کے بادشاہوں پر، اور کہے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ میں ہوں سب سے بڑا بادشاہ، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ۔
تو یہ حدیث رسول ہے جو منسوب کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو اس حدیث میں نے یہ پڑھا. تو اب اندازہ لگا لیں کہ ان سے جب یہ سوال ہوگا وہاں پر تو اس کا جواب کیا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو یہ جرنیل ہیں چاہے یہ ہوں، ان کے ہاتھ میں بھی ڈور آتی ہے نا، تو ان سے بھی سوال ہوگا. اب وہ نہیں پوچھے گا آپ سے ارشد شریف وہ کون تھا، کہ وہ کون تھا. یہ ارشد شریف ہی تھا جو پوچھتا تھا وہ کون تھا جس نے رجیم چینج کیا. یہ سارے سوالات وہ بہادر انسان کرتا تھا، جو بہادر انسان اب ہم میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کی قدر نہیں تھی. ہم 22 کروڑ لاشیں رہتی ہیں پاکستان میں، اور ان لاشوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. ہم اس بہادر کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، تبھی وہ چلا گیا. آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہی کریں گے. جو اس ملک کے ساتھ سچا ہوگا اس کو کسی کے اشارے پر اڑا دیں گے. اپنی ایگو کو، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کسی کی بھی جان لے لیں گے. اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کسی کو بیوہ کر دیں گے، کسی کو یتیم کر دیں گے، کسی ماں کے لال کو آپ مار دیں گے، کسی ماں کی آپ گود اجاڑ دیں گے. آپ کے لیے بہت آسان ہے، پر اس میرے رب کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے آپ سے بدلہ لینا، اور وہ بدلہ آپ سے ضرور لے گا. ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. یہ مصرع ہمارے ہاں غلط آ گیا ہے. یہ بیسکلی یہ ہندوانہ ایک ورژن ہے، اس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. تو اللہ کے گھر نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. توبہ نعوذ باللہ، یہ یاد رکھیے گا. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور جلدی پکڑنے والا ہے، جلدی حساب لینے والا ہے میرا رب. تو آپ دیکھیے گا کہ ان سے حساب ہوگا اور بہت جلد ہوگا. میں آج آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ ہم لوگ تو لاشیں ہیں. لاشیں اپنا خیال کیسے رکھ سکتی ہیں؟ یہ 22 کروڑ لاشیں ہیں جو گھومتی پھرتی ہیں ادھر سے ادھر اپنے مقصد کے لیے. بس اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا. اللہ حافظ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.